اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از علیزہ ملک اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل علیزہ ملک اسلام ورلڈ اینڈ اصلاح. آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ ٹاپک آج کے معاشرے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ ہر گھر کے لیے بہت ضروری ہے. ہم اپنے آپ کو، اپنی شناخت کو، اپنی حقیقت کو، اپنے آپ کو، اپنے دین کو بھلا کر جن راستوں پر چل پڑے ہیں، یقین مانیے وہ راستے صرف اور صرف جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز میں اللہ پاک کے اس حکم سے کروں گی جو اللہ پاک اپنے انسانوں کو حکم دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو اور اس آگ کا حصہ ہرگز نہ بنو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. استغفر اللہ. غور کیجیے ان الفاظ پر. اس آگ کا حصہ ہرگز نہ بنو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے. کون سے ہیں وہ 3 لوگ؟ جانیے. ایک دیوس، اور دیوس ہی میرا آج کا ٹاپک ہے. نمبر 2، وہ مرد جو عورت کی مشابہت رکھتے ہیں. اور نمبر 3، جو عورتیں مشابہت رکھتی ہیں مردوں جیسی. دیوس کون ہوتا ہے؟ دیوس وہ مرد ہے جو اپنے گھر میں اپنی عورتوں، یعنی کہ اگر وہ بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، ان کی بے حیائی، ان کی بے پردگی، ان کی برائیاں دیکھ کر صرف خاموشی طاری رکھے، صرف خاموش ہو جائے، کچھ نہ کہے، ایسا ہو جائے جیسے اسے دکھ ہی نہیں رہا کچھ. یعنی ہر برائی کو دیکھ کے خاموش رہے. اب خاموشی کسی بھی وجوہات سے ہو سکتی ہے، فائدے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اس کے اپنے، یا پھر اس کا زور ہی نہیں چل رہا اپنے گھر پہ، اپنے گھر کی عورتوں پہ. چاہے جس وجہ سے بھی وہ خاموشی اختیار کرے گا، کہلائے گا وہ دیوس ہی. اللہ پاک نے مرد کو گھر کا محافظ بنایا ہے، اسے طاقتور بنایا، اسے ایک الگ درجہ دیا، اسی لیے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت کر سکے. نہ کہ اپنے گھر میں موجود اپنے گھر کی عورتوں کی بے حیائی دیکھے خاموش رہے، بے پردہ پھر رہی ہیں خاموش رہے، گھر کی آبرو خراب ہو رہی ہے، عزت خراب ہو رہی ہے، خاموش رہے. کیا ہو رہا ہے آج کے دور میں؟ آپ بتائیں. ہمیں دکھ رہا ہے نا کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے. ماں باپ کا فرض ہے بچوں کی تربیت کرنا بچپن سے. آپ بچپن سے جو سکھائیں گے بچے وہی سیکھیں گے. بچپن سے اگر بیٹی کو دوپٹے کی اہمیت بتا دی جائے، دین کے مطابق اس کی حدود بتا دی جائیں، تو بڑے ہو کر آپ کو کبھی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. معذرت کے ساتھ ماں باپ تو خود بچیوں کو ماڈرن کے نام پر بے حیا اور بے پردہ کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ. سوشل میڈیا نے بے حیائی کو ایک بہت عام کر دیا ہے. سوشل میڈیا ایک اچھے پیغام کو پہنچانے میں بھی کام آتا ہے اور برائی کو بھی پھیلانے میں کام آتا ہے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بچپن سے کیا سیکھا تھا. اچھائی سیکھی تھی، برائی سیکھی تھی. آپ کے اندر جو ہوگا آپ آگے معاشرے کو وہی سب دیں گے، وہی سب دکھائیں گے. ماں باپ نے اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے بچوں کے ہاتھوں میں سیل فون دے دیے ہیں، اور جب ہم سیل فون آن کرتے ہیں نا تو ہمیں سے بے حیائی دکھتی ہے. دوسروں کے کلچر بھی دکھتے ہیں جہاں ماڈرن لڑکیاں پھر رہی ہیں چھوٹے لباس میں، بے حیائی میں. ہماری بچیاں اٹریکٹ ہو رہی ہیں ان سے، ماں باپ ہونے بھی دے رہے ہیں بہت آرام سے. کوئی پرابلم ہی نہیں ہے چھوٹے کپڑے پہنیں، فیشنیبل بن جائیں، بے پردہ پھریں، دوپٹے کے بغیر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ضرورت ہے آج کے دور کی.
اللہ کے احکام نعوذ باللہ ضروری نہیں ہے. آپ کی اپنی شناخت کیا ہے؟ مسلمان ہے نا؟ تو مسلمان کی عورت میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے. کیوں اس فرق کو مٹاتے جا رہے ہیں؟ پڑھائی کے نام پہ ہم نے آزادی لے لی، لیکن پڑھائی کے نام پر ہم کر کیا رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ کو ایجوکیشن نے ہمیں ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کر دیا ہے نامحرموں کا ایک ساتھ ایک جگہ پہ رہنے کا. بچے بچیاں دوستیاں کرتے ہیں، بچیاں بڑے آرام سے اپنے میل فرینڈس کو گھر تک لے آتی ہیں، ڈرائنگ روم تک آرام سے بیٹھے ہیں. ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ تو خوش آمدید کہتے ہیں انہیں. اسی طرح بیٹے بھی فیمیل فرینڈس رکھی ہوئی ہیں، آرام سے گھر میں آتے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماں باپ اجازت دے رہے ہیں تو یہ سب ہو رہا ہے نا. یہاں مجھے صرف ایک بات سمجھائیں کہ ماں باپ اپنے بچوں سے مخلص ہیں؟ کیا انہوں نے ان کی آخرت کو سنوارنے کا کوئی کام کیا ہے؟ کیسی محبت ہے یہ ماں باپ کی جو بچوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ ماں باپ کو سوچنے سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے. آپ کو آپ کا دین جن باتوں سے روک رہا ہے آپ اسی طرف بڑھ رہے ہیں. صاف صاف اللہ پاک آپ سے کہہ رہے ہیں مت بنو اس آگ کا حصہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. ایندھن سمجھتے ہیں نا آپ؟ ہم نے سمجھ لیا ہے ہم مسلمان ہیں، ہماری مغفرت ہو جائے گی. مغفرت تو ہو جائے گی، لیکن جو گناہ آپ نے کیے اس کی سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی. اور کون سی سزا کتنی طویل ہوگی، کتنی سخت ہوگی، اس سے لا علم ہے ہم سب. بس ایک اس نے ہمیں جو ہے نا گناہوں پہ چلنے کا ہمارے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہماری تو بخشش ہو جانی ہے. اللہ پاک کو ناراض کر کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بیٹیاں گھر کی عزت ہوتی ہیں، بہنیں عزت ہوتی ہیں، بیویاں عزت ہوتی ہیں، مائیں عزت ہوتی ہیں. اس کی حفاظت کرنا مرد کی ذمہ ہے. پہلے کے وقتوں میں ماں باپ الاؤ نہیں کرتے تھے بیٹیوں کو، بہت برا سمجھا جاتا تھا کہ لڑکوں کے ساتھ پھریں، اسی طرح لڑکے لڑکیوں کے ساتھ پھریں. گھر میں آنا تو بہت دور کی بات تھی. وہ ماں باپ دنیا میں بھلے زیادہ کامیاب نہ ہوئے ہوں لیکن آخرت میں ضرور تھے. ان کے پاس دنیا کی بہت زیادہ تعلیم نہیں تھی، لیکن آخرت میں ہمیشہ کی رہنے والی زندگی پر بہت عبور تھا. تبھی تو وہ اپنے بچوں کی آخرت سنوارتے تھے. انہیں پتہ تھا ہم کل مر جائیں گے تو یہی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بننی ہے. بہت افسوس کے ساتھ کہ آج ہم نہ خود اپنی اصل پہچان پر کام کر رہے ہیں، نہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کریں. ہم نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں. ماڈرن ہونے کے نام پر ہم نے اپنے کپڑے کم کر دیے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے کوئی آپ کو بولے آپ جاہل ہیں، مان لیجئے آپ جاہل ہیں، اسے سینس نہیں ہے، مان لیجئے ہمیں سینس نہیں ہے. مطلب اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے پر اگر تنقیدیں ملتی ہیں تو تنقیدوں کا سامنا کر لیجئے. انسانوں دنیا جیسے مت بنے، دنیا میں جو موجود انسانوں کی اکثریت ہے نا اس راستے پہ مت جائیں. میرے الفاظ شاید بہت تلخ ہوں، میرا لہجہ بہت تلخ ہو، اس کے لیے معذرت. لیکن جب اس طرح کے ٹاپکس آتے ہیں تو یقین کریں معاشرے کو دیکھ کر دل بہت افسردہ ہو جاتا ہے. اور جب آپ خاص طور پہ خود ماں ہوں
تو جب آپ دیکھتے ہیں نا معاشرے کو تو آپ کو بہت احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کہاں تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی. بے حیائی اسی طرح عام نہیں ہوئی ہے. برائی کو برائی کہیں، اللہ پاک کی طرف ایک قدم بڑھا کے تو دیکھیں، اللہ پاک سنبھال لیں گے. جب تک برائی کو برائی نہیں کہیں گے تو کیسے آپ اپنی اصلاح کریں گے؟ اصلاح کا راستہ تو ہمیشہ کھلا ہے. کم از کم اصلاح کرنے کی کوشش تو کیجیے. دین کی طرف بڑھیں تو برائی کو برا کہیں، نہ کہ آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں اور منہ بھی بند کر لیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو. آج کل معاشرے میں مجھے تو ہر گھر میں پھر دیوس دکھ رہا ہے. بچے بھی اپنے پیرنٹس سے مخلص نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو دین کے راستے پہ چلائیں، اور والدین اپنے بچوں کو دین کے راستے پہ چلائیں کہ آخرت میں جو ہماری رہنے والی زندگی ہے وہاں وہ سب موجود ہوں ایک ساتھ. اصلاح کیجیے، اصلاح بہت ضروری ہے. اصلاح کرنے سے آپ کی دنیا تو سنور جائے گی، آخرت ضرور سنورے گی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.